سابقہ بنام موجودہ عسکری ایریا راولپنڈی۔ مائی ڈیئر جنرل جاسم، السلام علیکم۔ آپ سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، مگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان مختصر ملاقاتوں میں ہو نہیں سکیں۔ آج یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ مشورے دے سکوں۔ سب سے پہلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو MI کا سربراہ بنایا، پھر ISI کا، اور پھر جب کپتان خان نے آپ کو ہٹانے کا کہا تو آپ کو کور کمانڈر لگا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پسندیدہ رہے۔ ہاں، جب آپ کی بطور سپہ سالار تقرری کا معاملہ آیا تو میں دوسرے جرنیلوں کے دباؤ میں آ گیا۔ وہ 4-5 خواہش مند اکٹھے ہو گئے تھے اور روز میرے کان بھرتے تھے۔ مجھے اس وقت غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، مگر میں جانبدار ہو گیا۔ یہی میری غلطی تھی اور مجھے اس کا اعتراف ہے۔ آپ کا بھی بڑا پن ہے کہ آپ نے اس غلطی پر مجھے معاف کر دیا اور مجھے کئی تقریبات میں بلا کر عزت دی۔ سب سے پہلے میں آپ سے عالمی منظرنامے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوران سروس مجھے کینیڈا اور باقی دوسرے ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا، اس لیے میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہمیں مغربی دنیا سے سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ امریکہ آج بھی واحد سپر پاور ہے اور شاید اگلی دہائی تک اس میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ اس لیے آپ چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن رکھیں۔ آپ کا جھکاؤ مڈل ایسٹ کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اپنے مسئلوں میں گرفتار ہیں اور پھر یہ سارے 0-0 ہیں۔ ان سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں، اس کی بجائے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا، اس بحث کو چھوڑ کر اسے سیکھا جائے اور اس کا بہتر استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ لاؤڈ سپیکر آیا تو علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے۔ اب انہی علماء کا لاؤڈ سپیکر کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ کیمرہ، کافی، تصویر کشی، پریس اور حتیٰ کہ گھڑی تک کو بدعت اور خلاف اسلام قرار دیا گیا، لیکن یہ ٹیکنالوجی آ کر رہی۔ سوشل میڈیا بھی بند نہیں کیا جا سکتا، یہ نئے زمانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بہتر استعمال کو سیکھنا ہی واحد حل ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ نے معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ان کا بڑا مثبت اثر پڑا ہے۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ مثبت رجحان دکھا رہی ہے، اسمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے، چینی کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے، صنعت کاروں کو احساس ہو گیا ہے کہ فری ہینڈ کا زمانہ گیا، اب ہر ایک کو قانون اور ریاست کی چھلنی سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے ایران کو مؤثر جواب دے کر پورے ملک میں پھیلے اضطراب کو ختم کیا ہے۔ افغانستان کو بھی آپ نے بڑا زوردار پیغام دیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے بھی آپ کے عزائم اور ارادے قومی امنگوں کے مطابق ہیں۔ یہ سب کچھ درست، مگر 8 فروری کے بعد بھی کیا آپ کی پالیسیاں چلیں گی یا پھر نئی حکومت کا بیانیہ چلے گا؟ اہم ترین مسئلہ سیاسی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کے اقدامات کو پوری فوج کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی جرنیل بڑے شوق سے عمران خان کو اقتدار میں لائے تھے۔ میں اور میرے بچے کرکٹ کے شدائی تھے، اس لیے ہمیں عمران خان اچھا لگتا تھا۔ ہم نے بہت آگے جا کر اس کی مدد کی، اسی کے ذریعے ہر ضلع میں اس کے امیدوار فائنل کیے اور اسے جتوایا، مگر افسوس کہ وہ معاشی کارکردگی میں بالکل ناکام ہو گیا۔ اس کی گورننس بھی ناقابل برداشت تھی، اس لیے آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس لیے عمران خان کی اقتدار سے رخصتی کو میں اپنی غلطیوں کا مداوا سمجھتا ہوں۔ ان سب خیالات کے باوجود میری ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے کہ پاپولر سیاسی جماعتیں اداروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں توڑنا یا کمزور کرنا سیاست اور ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دیں، مگر باقی PTI کے لیے عافیت کا دروازہ کھولیں۔ میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے پچھلے اقتدار کے آخری دنوں میں وہ سست ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سے معاملات اسحاق ڈار پر چھوڑ دیے تھے۔ اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار لایا جا رہا ہے، تو یہ بات مد نظر رہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ چلا جائے، ایک طرف تو اس وقت کے جرنیلوں کا دباؤ اور دوسری طرف سے حکومت کا بے لچک رویہ، بالآخر خرابی تعلقات پر منتج ہوا۔ اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ڈیئر جنرل، بلوچستان کے حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اکبر بگٹی کو مارنا غلط تھا، وہ غدار نہیں تھا، اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی۔ بلوچ کو عزت دیں تو اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، بلوچستان کا مسئلہ جوں کا تو ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا پرامن اور دیرپا حل تلاش کیا جائے، اور اس طرف جانے کا واحد حل مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے۔ بھارت سے بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی، مذاکرات ہی راستہ ہیں۔ اگر ہم افغانستان، ایران اور بھارت سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں تو باغی بلوچوں سے کیوں نہیں؟ آخر میں یہ عرض ہے کہ مجھ سمیت پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، آپ ماضی کے غلط تجربے نہ دہرائیں۔ سیاسی ہینڈلنگ سے فوج ہمیشہ نقصان میں رہی۔ فوج تو سب کی ہے، اسی نے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ امن و امان بھی اسی کا مرہون منت ہے۔ امن ہو تو جمہوریت آتی ہے، فوج امن تو لائی ہے، جمہوریت بھی آنے دیں، اسی سے ریاست مضبوط ہوگی۔ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت نے جو کیا غلط کیا، میں خود اس کے خلاف ہوں، میرے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں قائم نئی تحریک انصاف کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہیں انتخابات میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم سب آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ فوج ہے تو ملک ہے۔ امید ہے آپ میرے خط کو خوش دلی سے پڑھیں گے اور جو نکات آپ کو اچھے لگیں گے ان پر فوری عمل بھی کریں گے۔ خیر اندیش، جنرل سمرکھا جوا۔